جی، تو آج ہمارا جو نیا ٹاپک ہے وہ ہے علم اشتقاق. تھوڑا مشکل لفظ ہے لیکن جب سمجھیں گے تو بالکل آسان لگے گا آپ کو. اشتقاق کسی اصل لفظ سے یعنی کسی مصدر یا کسی مادے سے مختلف اوزان پر مختلف الفاظ ڈھالنے کے فن کو علم اشتقاق کہتے ہیں. اشتقاق کے معنی ہوتے ہیں شاخ کا پھوٹنا، یعنی ٹو برانچ آؤٹ. جس طرح درخت سے شاخیں پھوٹتی ہیں، اسی طرح ایک ہی مادے سے، یعنی مادہ کس کو کہتے ہیں ہم؟ روٹ ورڈ کو. ٹھیک ہے، وہ نیچے آپ کے پاس آ رہی ہے اس کی ڈیفینیشن. ایک ہی مادے سے بے شمار الفاظ بنتے ہیں. علم اشتقاق کسی اصل لفظ سے مختلف اوزان پر مختلف الفاظ ڈھالنے کے فن کو کہتے ہیں. اوزان وزن کی جمع ہے. ٹھیک ہے، وزن کو آپ کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ لفظ کی جو صورت ہے یا لفظ کی شکل یا لفظ کا جو پیٹرن ہے، اس کا ڈیزائن، اس کا مولڈ. ٹھیک ہے، تو مختلف مولڈز پر الفاظ ڈھالنے کے فن کو علم اشتقاق کہتے ہیں. مادہ روٹ ورڈ کو کہتے ہیں نا. کسی لفظ کے حروف اصلیہ کو مادہ کہتے ہیں. اب حروف اصلیہ کیا ہوتے ہیں؟ حروف اصلیہ از روٹ ورڈ اینڈ واٹ از روٹ ورڈ؟ روٹ ورڈ از مادہ. اب اس سے بھی سمپل اور کیا ہو سکتا ہے؟ یوں سمجھ لیں کہ اگر کسی چیز کا بیسک یونٹ ہمیں ڈیفائن کرنا ہو، جیسے ایک معاشرہ ہے. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کہ ایک معاشرے کا بیسک یونٹ کیا ہوتا ہے؟ کم آن رپلائی اینی باڈی. معاشرہ کس سے بنتا ہے؟ افراد سے. افراد سے بنتا ہے. تو اب بتائیے معاشرے کا بیسک یونٹ کیا ہوگا؟ افراد. سوری، ایک فرد جو ایک فرد جو ہے وہ ایک کسی بھی معاشرے کا بیسک یونٹ ہے. بہت سارے جب افراد ملیں گے تو وہ معاشرہ تشکیل ہو پا جائے گا. اب جب ہم کسی لفظ کی بات کرتے ہیں یا کسی ورڈ کی بات کرتے ہیں تو اس کا بیسک یونٹ کیا ہوگا؟ یہ سنم تھا. والدہ. جی انمتا، عین بادان. آپ نے سوال سنا میرا؟ کیا کہا میں نے؟ ابدا کا پوچھ رہے ہیں؟ نہیں، میں پوچھ رہی ہوں کہ کسی لفظ کا، کسی بھی ورڈ کا بیسک یونٹ کیا ہوگا؟ ارمین آپ بتائیے. آپ کا سوال بیگ ہو رہا ہے. صحیح، آپ سے شاید آواز کلیئر نہیں پہنچ رہی ہے انمتا. نیور مائنڈ. جی سعدیہ بتائیے. حروف الفابیٹس. جی، کسی بھی شاباش، کسی بھی ورڈ کا، کسی بھی لفظ کا بیسک یونٹ ول بی الفابیٹس. ٹھیک ہے، حروف، جو حروف تہجی یا الفابیٹس ہم کہتے ہیں کہ جن سے مل کر لفظ بنتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کسی بھی لفظ کے جو حروف ہیں، جو الفابیٹس ہیں جس سے کہ وہ ورڈ بن رہا ہے، وہ اس کے حروف اصلیہ ہیں. یہ وہ اصلی نقلی والا نہیں ہے. اگر ہم کہیں کہ حروف اصلیہ ہیں تو پھر کوئی حروف نقلیہ بھی ہوتے ہیں کیا؟ یہ وہ اردو والا اصلی نقلی نہیں ہے. ٹھیک ہے، دس از جسٹ کہ آپ یوں سمجھے کہ دا را مٹیریل، حروف اصلیہ از دا را مٹیریل جس سے کہ الفاظ وجود میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، حروف اصلیہ از اکول ٹو روٹ ورڈ از اکول ٹو مادہ. یہ سمجھیں کہ ایک ہی لفظ کے مختلف نام ہیں. ٹھیک ہے، تو ڈو ناٹ گیٹ کنفیوز. جیسے مثال دے کے آپ کو سمجھایا گیا کہ مکتوب ایک لفظ ہے نا،
اس کا اگر مادہ یا روٹ ورڈ معلوم کرنا ہے یا حروف اصلیہ معلوم کرنے تو کیا ہوں گے اس کے؟ کاف تا با. ٹھیک ہے. اسی طرح دوسرا لفظ ہے مشروب. اگر اس کے حروف اصلیہ یا روٹ ورڈ یا مادہ معلوم کرنا ہے تو وہ کیا ہوگا؟ شین را با. ٹھیک ہے. تو علم اشتقاق کیا ہے؟ اب دوبارہ ڈیفینیشن پڑھیے تو پھر آپ کو آسان لگے گا کہ کسی اصل لفظ سے، چاہے وہ مصدر ہو چاہے وہ مادہ ہو، اس سے مختلف اوزان پر مختلف الفاظ ڈھالنے کے فن کو علم اشتقاق کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب آپ روٹ ورڈ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کسی بھی لفظ کا، تو اس فن سے واقفیت کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈکشنری سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ اس طرح کی ڈکشنریز اویلیبل ہیں جو کہ روٹ ورڈ اورینٹیڈ ہوتی ہیں، کہ اگر آپ کو روٹ ورڈ پتہ ہے تو اس سے آپ کو پوری الفاظ جو ہے وہ اس سے بنتے ہوئے جو بھی الفاظ ہوتے ہیں وہ آپ کو دکھا دیتی ہیں اس میں. پھر کسی لفظ کی صورت، یعنی صورت مینس اس کی شکل، اس کا پیٹرن، اس کا ڈیزائن، اس کا مولڈ، اس کو دیکھ کر معانی کا تعین کر سکتے ہیں، اور اس لفظ کے اصلی حروف یا مادہ کو جان کر اس اصل سے نکلنے والے دیگر الفاظ اور ان کے معنی کو آپ سمجھ سکتے ہیں. پھر اسی کی بدولت بعض اسما اسم کی جمع ہے. ٹھیک ہے. اور بہت سے افعال فعل کی جمع ہے، وہ بھی بنائے جا سکتے ہیں. مطلب یہ سمجھے کہ یو کین پلے آن وتھ اٹ، کہ ایک روٹ ورڈ سے آپ کتنی ساری چیزیں بنا سکتے ہیں، وہ ہم ابھی آگے چل کر دیکھیں گے. تو یہ سارا چیز جو ہے نا علم اشتقاق کے اندر جو ہے وہ اسٹڈی کیا جاتا ہے. ابھی ہم نے اس کی ایک کلاسیفیکیشن دیکھی تھی کہ علم النحو کیا ہے؟ اسٹڈی آف ناؤن. اینڈ علم الصرف از اسٹڈی آف ورب. اینڈ علم البلاغہ اپلیکیشن آف ناؤن اینڈ وربس ٹوگیدر. ٹھیک ہے. تو قرآن کی جو آیت ہوگی، ایک آیت، یہ قرآن کا ایک جملہ، آپ سمجھیں کہ اس کے اندر یا تو اسم ہوگا یا حرف ہوگا یا فعل ہوگا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اور یہ سارا اسم، حرف اور فعل کا گیم ہے جو کہ ہم گرامر میں سیکھتے ہیں. تو آسان ہے نا، مشکل تو نہیں ہے. آئی ہوپ سو آپ کا بھی یہی خیال ہوگا. چلیں، تو علم النحو میں اسما کو اسما اسم کی جمع ہے. اوکے. علم النحو میں اسما کو روٹ ورڈ کے اعتبار سے 3 طرح سے ڈیوائڈ کیا گیا ہے، اور وہ ڈویژن کیا ہے؟ نمبر 1 از مصدر. ابھی پہلے بھی ہم نے نوٹس میں دیکھا تھا مصدر کیا تھا؟ وہ کام کا نام ہم نے کہا تھا نا. مصدر وہ اسم جس میں کسی کام کے ہونے کے عمل کو بیان کیا جاتا ہے، یا مصدر ایسا اسم جو کہ ڈائریکٹ حروف اصلی کے معنی دیتا ہے اور اس سے اسم اور فعل بنتے ہیں. It is the simplest and closest noun to the root word. مصدر کیا ہے؟ اسم ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ کام کا نام ہوتا ہے نا، اس میں کام کا ہونا تو ایکشن تو ہوتا ہے بٹ ٹائم ایلیمنٹ نہیں ہوتا اس میں. یہی ہم نے سیکھا تھا. تو اردو کے ترجمے میں آپ کو کرنا یا ہونا اس طرح سے ملتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے لکھنا، بات کرنا، داخل ہونا، شامل ہونا، یہ سب کیا ہیں؟ مصدر ہیں. یہ آپ کو تنوین کے ساتھ لکھا ہوا نظر آتا ہے اور موسٹلی حالت نصب میں ہوتا ہے مصدر. ٹھیک ہے. اس کے کئی اوزان ہیں. اوزان اگین وزن کی جمع ہے اوزان، یا مولڈ آپ کہہ لیں. آپ کو جو ورڈ ایزی لگتا ہے آپ اس کو وہاں پہ وہ ایڈ کر کے لکھ لیجیے گا اپنے پاس. مولڈ یا شکل یا پیٹرن واٹ ایور. اس کے کئی اوزان ہیں. مصدر کے کئی وزن ہوتے ہیں، اراؤنڈ 100 اور مور. اتنے وزن ہیں اس کے کہ اس مولڈ میں یہ تیار ہو کر یہ الفاظ اس طرح سے نکلے گا. لیکن جو موسٹ کامن پیٹرن یا موسٹ کامن مولڈ جو یوز ہوتے ہیں وہ یہ ہیں فعلن یا فعلن. ٹھیک ہے. تو
تو علم النحو میں اسما کو روٹ ورڈ کے اعتبار سے 3 طرح سے ڈیوائڈ کیا گیا ہے. پہلا تھا مصدر، جو بھی ہم نے دیکھا کہ وہ اسم، مصدر کیا تھا؟ وہ اسم جس میں کسی کام کے ہونے کے عمل کو بیان کیا جاتا ہے. مصدر میں کوئی زمانہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، ٹائم ایلیمنٹ نہیں ہوتا. اور مصدر سے اسماء مشتقہ اور افعال صرف نکلتے ہیں. افعال صرف یعنی فعل اور اسم بنتے ہیں. تھوڑے سے نام مشکل کر دیں تو گھبرا نہ جایا کریں، بات بہت سمپل ہوتی ہے، ٹھیک ہے. کبھی کبھی مشکل الفاظوں کو بھی کانوں سے گزارنا چاہیے نا، تاکہ وہ اس کے مشکلات کے بھی عادی رہیں. سیکنڈ جو ڈویژن ہے اکارڈنگ ٹو روٹ ورڈ، وہ کیا ہے اسماء کی؟ ایک تھی مصدر، دوسرے ہیں اسم مشتق یا اسماء مشتقہ، جیسے بھی آپ کہہ لیں. مشتق از واحد اینڈ اس کی جمع ہوتی ہے مشتقات. یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ مصدر سے بنتا ہے اسم مشتق، یعنی مصدر کی بیس سے بنایا جاتا ہے اور اس کو ایڈیشنل معنی دیے جاتے ہیں. صحیح. ڈفرینٹ ٹائپس آف برانچز آف اسم مشتق وہ نیچے دیے گئے ہیں. افعال، افعال کیا ہے؟ فعل کی جمع. افعال فعل کی جمع. اب آپ کو یاد آ رہا ہے کہ جب ہم نے شروع میں پچھلے سیشن میں جب ہم بات کرتے تھے، ہم کہتے تھے کہ اسم جو ہوتا ہے وہ دے آر جسٹ لائک بلڈنگ بلاکس، وہ بنیاد ہوتا ہے. اور بنیاد کس طرح سے ہے کہ ہر لفظ اسی سے ہی، اسم سے ہی اوریجنیٹ کرتا ہے، یعنی کہ جو فعل ہوتا ہے وہ بھی اسم سے ہی بنتا ہے. تو آج آپ کو یہ سمجھ آ رہا ہے کہ افعال کیسے وجود میں آتے ہیں. وربز وہ اسم مشتق سے ہی ڈرائیو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر ہے اسم تبدیل، پھر ہے یہ ایک اور برانچ ہے اس کی اسم مشتق کی. پھر اسم الصفہ، اسم الفاعل، اسم المفعول، اسم الظرف، اسم الآلہ، اسم الحال. یہ سارے اس کی برانچز ہیں جو پھر ہم انشاءاللہ ون بائی ون اس کو سیکھیں گے. ابھی صرف آپ کو اوور ویو دیا جا رہا ہے. تو ایک مثال جو دی گئی ہے کہ اگر آپ کے پاس نون صاد را یہ ہیں حروف اصلیہ یا روٹ ورڈ یا مادہ، ٹھیک ہے. اگر یہ آپ کے پاس ہے نون صاد را، تو اس سے آپ اسماء مشتقہ کتنے اسماء مشتقات بنا سکتے ہیں؟ اگر افعال دیکھے جائیں تو ماضی کیا بنے گا؟ نصرا. مضارع کیا بنے گا؟ ینصرو. امر کیا بنے گا؟ انصر. پھر اسم تبدیل انصرو. اسم الصفہ نصیرن. روٹ ورڈ سب سیم ہی چل رہا ہے، نون صاد را ہی چل رہا ہے نا. نصیر کا بھی روٹ ورڈ نکالنا ہوگا تو کیا بنے گا؟ نون صاد را. انصرو کا بھی روٹ ورڈ نکالنا ہوگا تو نون صاد را. تو حروف اصلیہ وہی چل رہے ہیں، صرف کیا ہو رہا ہے کہ ڈفرینٹ برانچز جو ہیں وہ شوٹ آؤٹ کر رہی ہیں، اس سے ڈفرینٹ مولڈز میں وہ جا کر مختلف الفاظ بن رہے ہیں، ٹھیک ہے. پھر ناصرن، اسم الفاعل، اسم المفعول منصورن، اسم الظرف منصورن، اسم الآلہ منصورن، اسم الحال نصرن، اس طرح سے، ٹھیک ہے. اب جو اسم الظرف یا اسم المفعول اور اسم الفاعل، اسم الصفہ، یہ صفت فاعل مفعول، یہ تو سب آپ پہلے سیکھ چکے ہیں نا، اور ہم نیکسٹ کلاس میں اس کو ریوائز بھی کریں گے. جو نئے ساتھی ہیں وہ گھبرائیں نا، یہ ساری چیزیں جو ہے ریویژن میں آ جائیں گی. لیکن یہ اس سے مختلف ہے. پہلے ہم نے سیکھا تھا اسم ظرف، یہ ہے اسم الظرف. تو فرق ہے دونوں میں، اور کیا فرق ہے وہ پھر جب ہم ڈیٹیل میں کریں گے تو پھر دیکھیں گے، ٹھیک ہے. پھر تیسری کیٹیگری جو ہے ایز پر روٹ ورڈ جو ڈویژن ہوتی ہے اسما کی، اس میں ایک تھا مصدر، ایک پھر اسم مشتق، اور اب ہے تیسرا اسم جامد. اسم جامد کیا ہے؟ وہ اسم جس سے کوئی اور لفظ نہیں بنتا، یہ کسی قاعدے اور اصول سے نہیں بنتے، ٹھیک ہے.
جامد کا ایز سچ ورڈ کیا مطلب ہوتا ہے؟ جامد آپ کہیں اسٹیشنری چیز کو، ہے نا، جو رک گیا ہو. اور مشتق کیا تھا؟ جو برانچ آؤٹ ہوتا ہے. تو کنٹراسٹ موجود ہے نا. اسم جامد کیا ہے؟ وہ اسم جس سے کوئی اور لفظ نہیں بنتا، یہ کسی قاعدے اور اصول سے نہیں بنتے. اہل زبان ان الفاظ کو جس طرح استعمال کرتے تھے وہ اسی طرح لے لیے گئے ہیں. یہ کسی پیٹرن، کسی مولڈ، کسی وزن پر فٹ نہیں ہوتے، اور اس میں زیادہ تر انسانوں اور آبجیکٹس کے نام آپ کو ملتے ہیں. جیسے کہ کچھ مثالیں آپ کو دی گئی ہیں: ابراہیم، ابابیل، بہتان. یہ سارے کیا ہیں؟ اسم جامد کے. اس سے فردر کوئی اور لفظ نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے. تو عربی گرامر میں بہت سے الفاظ اس طرح کے بنتے ہیں. اس کا کوئی سٹینڈرڈ وزن نہیں ہوتا، یعنی کسی وزن پر یہ نہیں فٹ ہوتے، ایز اٹ از بولے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. نیچے آپ کو مثال دی گئی ہے: کاتبن، کتابن، کتبن. ٹھیک ہے. ان تینوں کا روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ جی ارمین بتائیے آپ. کاتبن، کتابن اور کتبن کا روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ حروف اصلیہ یا مادہ کیا نکالیں گی آپ اس کا؟ کاف ت اور ب. کاف، تا اور با. ٹھیک ہے. ان تینوں کا روٹ ورڈ سیم ہے، لیکن کاتبن کیا ہے؟ لکھنے والا اس کا میننگ ہوتا ہے. کتابن اٹس این آبجیکٹ. کتبن مینس لکھنا. ٹھیک ہے. تو یہ تینوں جو ہم نے ابھی قسمیں کی ایز پر روٹ ورڈ جو ڈویژن ہوتے ہیں: کاتبن از مشتق. ٹھیک ہے. اور کتابن از اسم جامد، یعنی یہ فردر اس کے کوئی وہ نہیں ہو سکتا. اور کتبن از مصدر. ٹھیک ہے. آل تھری آر ناؤن. یہ تینوں اسم ہی ہیں. تو دوبارہ سے ڈاکٹر میں جی یہ اس میں جامد تو پھر نہیں ہوا نا، کتاب یا کاتب، اس کی تو بہت ساری ویرائٹیز ہیں، تو پھر یہ کاتب تو نہیں ہے اسم جامد، کتابن ہے اسم جامد. اچھا ٹھیک ہے. کاتبن تو ٹھیک. اسم مشتق ہے جس سے کہ بہت ساری چیزیں نکل سکتی ہیں. میں دوبارہ سے آپ ٹھیک کو ہے ایکسپلین کرتی ہوں. یہ اسم مشتق اور اسم جامد. ٹھیک ہے. تو پھر شاید اور زیادہ کلیئرٹی آ جائے گی آپ کو. ٹھیک. دیکھیں اسم مشتق جو ہے وہ اسم ہے جو کسی دوسرے لفظ سے بنایا یا دوسرے مصدر سے بنایا گیا ہو. اسم مشتق سے شاخیں پھوٹتی ہیں. ٹھیک ہے. یہ برانچ آؤٹ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ جیسے ہم نے اگر نصرن لفظ لیا ہے نا، نون صاد را، نصرن مصدر ہے. اس سے آپ ایک لفظ بنا سکتے ہیں ناصرن، مدد کرنے والا. ٹھیک ہے. پھر نصرن سے بہت سارے افعال بنا سکتے ہیں آپ. فعل یعنی کس طرح سے؟ نصرا فعل ماضی بنا، اس نے مدد کی. نصرتو میں نے مدد کی. نصرو ان سب نے مدد کی. ینصرونا وہ سب مدد کرتے ہیں. منصورن وہ جس کی مدد کی گئی. یہ جیسے اگر میں عنبر، جی عین لام میم، عین لام میم، یہ ایک جی روٹ ورڈ آپ کو دیتی ہوں. ٹھیک ہے. جی اس سے علم ایک مصدر بنا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب اس سے فردر آپ بنا سکتی ہیں جو آپ کے سامنے یہ پیٹرن دیا عالم. گیا ہے. عالمن، ہاں، شاباش. بتائیے عالمن بن گیا، اور کیا بن سکتا ہے؟ اور معلوم. معلوم بن سکتا ہے. شاباش. اور کیا بن سکتا ہے؟ اور علیم. علیم بن سکتا ہے. شاباش. اور یہ یاد ہے. تو آپ دیکھیں کہ کس ایک عین لام میم کے مصدر سے آپ نے عالمن، علیمن، معلومن، تعلیم، کتنی چیزیں جو ہیں وہ بن سکتی ہیں، ہے نا.
جی صحیح. جبکہ جو اسم جامد ہے وہ اسم ہے جو کسی مصدر سے مشتق نہ ہو، یعنی کسی مصدر سے ڈیرائیو نہیں ہو سکتا وہ. یو انڈرسٹینڈ؟ لیکن کتبن تو کتاب ڈیرائیو نہیں ہوئی ہوئی، اس کے روٹ ورڈز یعنی ایک ہی ہیں. جو آپ نے اس میں نیچے لکھا ہے نا کاف تے اور بے اوپر، تو اس میں جو مصدر آپ نے لکھا ہے تو اسی سے ہی کتاب ڈرائیو ہوئی ہوئی ہے. ہاں فردر کتاب جو ہے وہ ڈیوائیڈ نہیں ہو سکتی نا، میں یہ کہہ رہی ہوں. آپ دیکھیں جو اسم جامد ہوں گے وہ بھی کوئی نہ کوئی تو روٹ ورڈ، کوئی حروف اصلیہ تو ان کے بھی ہوں گے ہی نا، وہ کوئی لفظ سے ہی بنے ہوئے ہیں نا. جی لیکن ان کا پیٹرن جو ہے وہ کوئی کیری آن نہیں ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے صحیح. تو وہی ہم کہہ رہے ہیں اسم جامد سے مزید شاخیں نہیں پھوٹتی ہیں، جبکہ اسم مشتق کین بی پلیڈ آن اینڈ آن اینڈ آن. صحیح ٹھیک ہے صحیح. ٹھیک ہے. اگر ایک لفظ ہے رجلن، رجلن آدمی کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ آپ کیا لیں گے؟ آپ بتائیے اسم مشتق یا اسم جامد؟ رجل تو جامد ہونا چاہیے. جامد ہی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے مزید کوئی افعال نہیں بن سکتے، کوئی فعل بن نہیں رہا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے صحیح. شجرتن، انیسہ بتائیے شجرتن کس کو کہتے ہیں؟ شجرتن درخت کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ درخت کو کہتے ہیں. شاباش. تو شجرتن آپ کے خیال میں اسم مشتق ہوگا یا اسم جامد ہوگا؟ اسم جامد ہوگا. جامد ہوگا، کیونکہ اس سے فردر کوئی اور چیز بنتی نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ جی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اسم جامد ایک منصرف اسم ہے یا غیر ماخوذ اسم ہے جس سے کہ کچھ اخذ نہیں کیا جا سکتا. I hope it's clear now. جی سمجھ آ گئی ڈاکٹر. تھینک یو. الحمدللہ. تو مشکل تو نہیں لگا آپ کو نیا سبق؟ آئی ہوپ سو نہیں. اب جواب تو دیں گے نہیں کہ ہاں بولیں یا نہ بولیں، دونوں صورت میں پھنس جائیں گے کہ کیا کہیں. خیر جب ہم اس کو فردر ایلیبریٹ کریں گے نا انشاءاللہ تو پھر آپ کے لیے اور کلیئرٹی آ جائے گی انشاءاللہ. ابھی اتنا آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اسم مشتق جو ہے اور اسم جامد دے بوتھ آر اپوزٹ آف ایچ ادر، کہ اسم مشتق میں ایک روٹ ورڈ سے بہت سے الفاظ بن جاتے ہیں، لیکن اسم جامد جو ہے وہ ایک جگہ اسٹیگننٹ ہوتا ہے، اسٹیشنری ہوتا ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتا وہ. ٹھیک ہے. اور مصدر کیا ہے؟ مصدر جو ہے وہ it is the simplest and closest noun to the root word، اور حروف اصلیہ کے جو معنی دے رہا ہوتا ہے وہ مصدر ہے. ٹھیک ہے. وما علینا الا البلاغ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.